آئیے تبلیغی جماعت کے ایک بہت بڑے عالم اس وقت، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، طارق جمیل صاحب، بڑی عجیب عجیب دعا کرتا پٹھا، اللہ کو زمین پر ہی اتارنے پہ تلا رہتا ہے وہ۔ پہلے اس کی ایک تقریر کا جملہ سن لیں، بہت بڑا ایکٹر باز ہے وہ۔ آئیے پہلے ایک تقریر کا جملہ سن لیں۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پر، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ کتنا بڑا ایکٹر ہے یہ، اتنی ایکٹنگ کرتا ہے، اس کی جتنی تقریریں سنا، یہ مقرر کم لگتا ہے، بھان زیادہ لگتا ہے، زنانہ حرکت ہے پوری، واقعی کہہ رہا ہوں، مردانہ کوئی حرکت نہیں، جوش نہیں اس کی تقریر میں۔ جبکہ جوش جو ہے نا، یہ علماء اہل سنت کا ورثہ ہے۔ غوث اعظم جب جوش میں تقریر کرتے تھے تو کیا حال ہوتا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ممبر سے کئی فٹ بلند ہو جاتے تھے، لوگ کپڑے پھاڑ لیتے تھے۔ یہ جوش، خروش، قوت، طاقت، یہ اسلام کی دین ہے۔ یہ زنانہ، یا ایھا الانسان، کیا ہے یہ زنانہ پن؟ قوم کو ہجڑا بنا کے رکھ دیا کم بختوں نے۔ وہ قمر زمان اعظمی فرماتے ہیں ہمارے کہ وہ قوم جو مجاہد اور غازی ہوتی تھی، وہ 40 دن کے چلوں میں بیٹھ کے دعا کرتی، یا اللہ اسرائیل کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں۔ تو یہ زنانہ دعائیں کام نہیں دیں گی تمہیں۔ یا ایھا الانسان، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ پاگل آدمی ہے۔ اللہ زمین پر آتا ہے، اترتا ہے، اترنے سے پاک، چلنے سے پاک، پھرنے سے پاک، آنے سے پاک، جانے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، اٹھنے سے پاک، قیام سے پاک، قرار پکڑنے سے پاک۔ ارے وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک۔ جتنی جگہیں ہیں سب حادث ہے، سب کا خالق وہ جگہوں سے پاک۔ کیا عقیدے ہیں تمہارے گھٹیا؟ ایسا لگتا ہے زمین پر اتر آیا ہے، پکڑ رہا ہے، یا ایھا الانسان، کیا اے میرا بندہ، میں تو تیرا تھا، کہاں چلا گیا تو؟ اس کو اللہ کو ہی نہیں معلوم کہاں گیا ہے یہ، معاذ اللہ۔ اب آئیے دعا سنیے۔ پچھلے سال کی دعا تو کچھ اور تھی، جو میری کیسٹ مجرم کون اور الزام کس پر، اس میں آئی ہے۔ یہ دعا آپ سن لیں، یہ اس سال کی دعا ہے، لیٹسٹ۔ تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ روک روک کے ہم تفسیریں بھی کرتے جائیں گے۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ اللہ فائر بریگیڈ والا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اس کے گھر کی آگ بجھانے آئیں گا۔ اللہ سے کہہ رہا ہے، او تو آجا ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ ہم تو ہائے کرنے پر بھی پکڑے جاتے ہیں، مولا تو آنا، ہمارے گھر نہیں جل رہے، ہماری نسل جل رہی ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد 2 جملے آئیں گے، میں روکوں گا وہاں پہ اور آپ کی ذہانت پہ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اپنی ذہانت کا ثبوت دیں کہ آپ اس جملے کو کتنی حد تک پکڑتے ہیں۔ میں سنیوں کو تھوڑا سا اپنی تقریر میں دینا چاہتا ہوں کہ پکڑنے کی عادت ڈالیے اور بتانے کی عادت کم کیجئے، پوچھنے کی زیادہ کیجئے۔ زندگی سے ہم بتاتے ہی آ رہے، فاتحہ دینا کہاں ہے، نیاز کرنا کہاں ہے، اب کیا ہمیں ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا؟ بتایا بھائی، کبھی تم بھی بتاؤ کہ منع کہاں ہے، تم بھی تو کچھ بتاؤ۔ تو بہرحال یہ جملے وہ آپ کی ذہانت پر۔ ہماری دکانیں نہیں جل رہی، ہمارا ایمان جل گیا۔ ایسا لگا سب کے سمجھ میں نہیں آیا شاید۔ ارے کل میں نے پرسوں کے دن کی بات ہے، عثمان آباد، قلم کر کے علاقہ عثمان آباد کا، وہاں جلسہ تھا ماشاءاللہ، اور تقریباً اتنا ہی مجمع تھا، بلکہ تھوڑا اس سے زیادہ تھا۔ تو وہاں جب میں نے کلپ دکھایا تو پوری ہلچل مچ گئی تھی وہاں، میں نے روکا۔ اچھا، تو اب شاید اس جملے کی گہرائی کو سمجھ نہیں پائے۔ وہ کہہ رہا ہے ہماری دکانیں نہیں جل رہی ہے، ہمارا ایمان جل گیا۔ تو اس جملے سے تو مجھے پورا اتفاق ہے، مگر پرابلم یہ ہے کہ ان کے سمجھ میں بہت لیٹ آیا۔ امام محمد رضا بہت پہلے سمجھا گئے،
لیکن سمجھ میں بہت لیٹ آیا. اب سنیے, ہمارا حیا بھی جل گیا بولتا ہوں. ہمارا حیا جل گیا, ہمارا تو سب کچھ اجڑ گیا ہے. یہ مسئلہ اب تو حل کرے گا تو ہوگا. اتنی بڑی گمراہی کو ہم نہیں بدل سکتے. اے مولا, تجھے تیری عزتوں بلندیوں کا واسطہ, تو آ کے اس بگاڑ کو ختم فرما. ہم عاجز ہو چکے ہیں, ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے, ہر طرف لاشیں ہیں تیرے محبوب کی سنتوں کے. آج تیرا نبی ہوتا وہ کتنا روتا میرے آقا. ہماری بیٹیوں کو ایمان کی حیا کی چادر دے دے, ہم لٹ گئے. ہماری بیٹیاں بازار کی زینت بن گئیں. ہائے ہائے میرے آقا, تجھے کیا سنائے ہم پہ کیا ہو گیا. اپنوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. تو آج بھی نہ آیا, پھر تو کب آئے گا یا اللہ. اب تو آج بھی نہ آیا تو پھر کب آئیں گا یا اللہ. ڈیٹ بتا, ٹائم بتا. اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے. اب اللہ کے لیے دیر ہے, دیر ہے, جلدی ہے, وہ تو وقت کے تعین سے بھی پاک ہے. لیکن بہت ہی گندا عقیدہ ان لوگوں کا, اللہ کی پناہ. تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا, اب تو بڑی دیر ہو گئی ہے میرے آقا. زمین کا کلیجہ پھٹتا ہے, آسمان کے فرشتے بھی اللہ وہ ناحق گناہ ہے. اب تو در کھول دے, کھول دے. آجا, او تو آجا, او محمد مصطفیٰ کے اللہ. اب امت کی بگڑی بنا دے, ان کی شام پہ صبح لے آ. اس سارے مجمع کو قبول کر لے, ان کالونی والوں کو قبول کر لے, ان شہر والوں کو قبول کر لے. اس دیش کو پاک کر دے, اس کا نام جو پاک رکھا گیا, اور یہ تو بڑا ہی ناپاک ہو گیا ہے مولا, اسے پاک کر دے. ہم تو اپنے گھر میں روز جھاڑو دیتے ہیں, روزانہ پانی سے سین صاف کرتے ہیں. تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے, تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے. یہ گستاخی ہے معاذ اللہ. کہتا ہے ہم اپنے گھر میں روزانہ جھاڑو دیتے ہیں, روزانہ پانی سے صحن صاف کرتے ہیں, تیرا آنگن گندا ہو گیا ہے. اللہ کا کوئی آنگن نہیں ہے, اور اللہ کا اگر کوئی آنگن ہوتا بھی تو گندا نہیں ہوتا. معاذ اللہ, اللہ آنگنوں سے بھی پاک ہے. اللہ کا آنگن گندا ہو گیا, اس کو دھو بولتا. آجا اسے دھو میرے مولا, گناہ سے دھو دے, اسے سود سے دھو دے, اسے جھوٹ, خیانت, بددیانتی, ظلم و ستم سے دھو دے, اسے ناچ گانے سے دھو دے میرے مولا. آجا, آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا. یہ کتنی بڑی گستاخی ہے. آج تیرا جھاڑو پھریں گا تو یہ صاف ہوں گا. اللہ کے پاس جھاڑو ہے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کیا اللہ کی توحید کو سمجھا ان لوگوں نے. آجا, آج تیرا جھاڑو پھرے گا تو یہ صاف ہوگا. نہیں تو آج تو مسلمان کہہ رہے ہیں اسلام نہیں آ سکتا. آجا, تجھے للکارا جا رہا ہے, آجا تیری غیرت کو للکارا جا رہا ہے. اب یہ کتنی بڑی جہالت ہے. کون مائیکل آل ہے جو اللہ کو للکار سکے. مگر دیکھیں کتنی لن فن جھوٹ. آجا تجھے للکارا جا رہا ہے, تو کیا کوئی کشتی کے لیے للکار رہا اللہ کو, آجا کشتی لڑ میرے سے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. کچھ بھی بولتے ہیں یہ لوگ. آجا, 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 نہیں آنا پھر بھی آجا. آج تو آئی جا یا اللہ. ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں, ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں, ایک دفعہ کہہ دے میں آ رہا ہوں. آج تو نہیں آنا ہے بھی تو آئی جا, نہیں آنا ہے تب بھی آ جا. یہ کہاں رہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو, یہ پاکستان کا ہے. انڈیا کا ہوتا تو گانا سنا دیتا, ایک جھلک دکھلا جا, ایک بار آجا 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 آجا. دعا میں گانا ہی سنا دیتا ہوں. تو بہرحال دونوں جماعتوں کے کچھ کچھ چہرے آپ کے سامنے دکھائے گئے, اور میں نے اس سے بتایا کہ یہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے, اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. نہ رسول اللہ کا ایسا عقیدہ تھا کہ اللہ آتا جاتا ہے. ارے اللہ کے رسول نے کبھی, میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ دعا کوئی صحیح مانتا ہے, کوئی تبلیغی جماعت والا یا دیوبندی, تو میں اس سے کہتا ہوں کہ اگر واقعی تو سچا ہے تو رسول اللہ کی کوئی دعا حدیث میں ایسی دکھا دے جس میں سرکار نے کہا اللہ تو آ جا. کوئی حدیث نہیں ملیں گے آپ. تو ان کا نہ اسلام رسول کے اسلام کے مطابق ہے,
اب پھر وہیں سے میں بات ختم کر رہا ہوں جہاں سے شروع کی تھی. نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائیں گا. سرکار سے پوچھا گیا جنتی فرقے کی نشانی, فرمایا جس عقیدے پر میں اور میرے صحابہ. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو جنتی فرقے میں رہنا ہے کہ جہنمیوں میں رہنا ہے. تو بہرحال میں آپ سے نہیں پوچھوں گا, آپ خود سمجھدار ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ عقیدہ وہی صحیح ہے جس پر ہمارے بزرگان دین رہے, عقیدہ وہی صحیح ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو سراغ یہ لے کے چلے.